مفاد پرست ڈرامے میں فائنلی مہرو کا اصل چہرہ زین کے سامنے اور عالیہ کا اصل چہرہ زارا کے سامنے آنے والا ہے۔ منیر جب عدیل صاحب کے گھر سے وہ چیک لے کے نکلتا ہے تو شدید غصے میں ہوتا ہے کیونکہ ساری حقیقت اس پہ عیاں ہو چکی ہے کہ عالیہ نے صرف زارا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ منیر کے ساتھ بھی جھوٹ بولا تھا۔ شک تو منیر کو اسی دن ہو گیا تھا کہ عالیہ کچھ چھپا رہی ہے جس دن عالیہ اور مہرو کی باتیں منیر نے چپکے سے سنی تھیں۔ بہرحال جب غصے میں گھر داخل ہوتا ہے تو اتفاق سے زارا گھر پہ نہیں ہوتی، جبکہ عالیہ سے منیر کہتا ہے کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس دن تم عدیل کے گھر زارا سے ملنے نہیں بلکہ زارا کی جائیداد کا عدیل سے حصہ مانگنے گئی تھی۔ عالیہ تو ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر منیر کے سامنے صاف مکر جاتی ہے کہ عدیل سراسر جھوٹ بول رہا ہے کوئی ثبوت عدیل کے پاس اس بات کا؟ تو منیر وہ چیک عالیہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ رہا ثبوت تمہارے جھوٹ اور عدیل بھائی کی سچائی کا۔ عدیل بھائی نے یہ چیک تمہارے نام کا کاٹ کے دیا ہے تاکہ تم ان کی بیٹی زارا کو سکون سے جینے دو۔ مجھے عدیل بھائی نے سب سچ بتا دیا ہے کہ تم نے انہیں ایموشنلی بلیک میل کیا ہے کہ اگر انہوں نے زارا کی جائیداد تمہارے حوالے نہ کی تو دوسری صورت میں تم زارا کی شادی کبھی ہادی سے نہیں ہونے دو گی بلکہ ساری زندگی زارا کو اپنی ملازمہ بنا کے رکھو گی۔ اور عالیہ جب منیر کے ہاتھ میں اتنی بڑی رقم کا چیک دیکھتی ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، فوراً اپنی لالچ کی وجہ سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ چیک میرے نام کا ہے، جبکہ منیر غصے سے کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے اس چیک کو ہاتھ لگایا تو، جس پہ عالیہ ہتھے سے اکھڑ جاتی ہے اور منیر کو باتیں سناتے ہوئے کہتی ہے کہ عدیل نے یہ چیک دے کے میرے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، ساری زندگی اس کی بیٹی کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا اور اب اگر میری محنت وصول کرنے کا وقت آیا ہے تو عدیل مجھے باتیں سنا رہا ہے۔ زارا کے حصے کی جائیداد پہ میرا پورا حق بنتا ہے، جبکہ دوسری طرف عدیل بہت پریشان ہوتا ہے کہ منیر جس طرح سے چیک لے کے غصے میں گیا ہے کہیں وہ عالیہ کے ساتھ غصہ نہ کرے، کیونکہ اگر منیر نے عالیہ کے ساتھ غصہ کیا تو وہ اس کا بدلہ میری بیٹی زارا سے لے گی۔ جبکہ عدیل کو اس طرح پریشان دیکھ کے ریحان اور تحریم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ عدیل جب بھی زارا کے لیے پریشان ہوتا ہے تو وہ یہ بات اپنے دل پہ لے لیتا ہے، پہلے بھی اسی وجہ سے اسے 2 ٹائمز ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں۔ تبھی ریحان عدیل کو سمجھاتا ہے کہ بابا آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں، ایک نہ ایک دن حقیقت تو زارا کے سامنے آ ہی جائے گی نا۔ جب عالیہ آنٹی زارا کے ساتھ برا کریں گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے، اور جب تک زارا کے سامنے عالیہ آنٹی کی حقیقت خود بخود نہیں آتی تب تک آپ یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پریشان ہونا فضول ہے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی یہ دعا آج کی آج قبول ہونے والی ہے، کیونکہ زارا خود اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے جب عالیہ کو دیکھے اور سنے گی تو اتنے سالوں سے عالیہ نے زارا کی آنکھوں پہ جو اپنی جھوٹی محبت کی پٹی باندھ رکھی تھی وہ کھل جائے گی، اور زارا کو پتا چل جائے گا کہ اس کا باپ دور ہو کے بھی سچا تھا اور اس سے سچی محبت کرتا ہے، جبکہ عالیہ کی محبت قریب ہو کے بھی صرف فریب کا ایک جال تھی۔ بہرحال دوسری طرف زارا جو ہادی کے ساتھ ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے کہ دیر سے گھر جانے پہ خالہ غصہ کریں گی، ویسے بھی گھر کے کام بکھرے پڑے ہوں گے، کھانا بھی بنانا ہے، ہادی کو جلدی ڈرائیو کرنے کا کہتی ہے تو ہادی زارا کو سمجھاتا ہے کہ آخر تم خالہ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو، کبھی میں نے مہرو کو تو اپنی ماں سے اتنا ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن زارا ہادی کی بات کا ہی برا منا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خالہ کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں سن سکتی، ہادی تم اچھے سے جانتے ہو نا، اور میں خالہ سے ڈرتی نہیں ہوں، میں صرف ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں کیونکہ جتنی وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ مہرو سے بھی بڑھ کر مجھے چاہتی ہیں۔ یہاں ہادی کو بھی ہنسی آ جاتی ہے کہ زارا کتنی معصوم ہے کہ اسے آج تک عالیہ کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ لیکن جیسے ہی زارا اور ہادی گھر کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اندر سے عالیہ اور منیر کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں باہر تک سنائی دے رہی ہوتی ہیں۔ زارا تو سہم کے وہیں رک جاتی ہے، لیکن جو کچھ زارا کو سنائی دیتا ہے اسے یوں لگتا ہے جیسے آسمان ہی اس کے سر پہ آن گرا ہو۔
یہ عالیہ خالہ کا کون سا روپ تھا جو آج تک مجھ سے پوشیدہ تھا؟ اب زارا جب گھر میں داخل ہوگی تو وہ پھر بھی عالیہ کو ریئلائز نہیں کروائے گی کہ اس نے عالیہ کی سب باتیں سن لی ہیں۔ وہ ابھی بھی عالیہ کی رسپیکٹ ختم نہیں کرنا چاہتی، لیکن دل اس کا بری طرح سے ٹوٹ جائے گا کہ عالیہ خالہ نے مجھے میرے ہی باپ کے خلاف استعمال کیا، اس باپ کے خلاف جو مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ میری ناراضگی کی وجہ سے اسے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اب زارا لگتا یہی ہے کہ خاموشی سے یا تو اپنے باپ عدیل کو یا اپنے بھائی ریحان کو کال کرے گی کہ ابھی آئیں اور مجھے یہاں سے لے جائیں، جبکہ عدیل جس نے عالیہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زارا کو خوش رہنے دے گی، تو عالیہ کی اصلیت زارا پہ کھل جانے کے باوجود بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا اور باقی کی رقم بھی عالیہ کو دے دے گا۔ عالیہ کو زارا سے کیا کنسرن؟ وہ تو اتنا پیسہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ اس کے دل کی مراد فائنلی پوری ہو گئی، کیونکہ اسے ہمیشہ سے عدیل میں صرف اس لیے ہی دلچسپی تھی کہ وہ اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اگر مہرو کی بات کریں تو مہرو صرف زین اور فرحہ کو ہی نہیں بلکہ اپنی ہی ماں عالیہ کو بھی دھوکہ دے رہی ہے، کیونکہ مہرو نے ابھی تک عالیہ کو بھی تو نہیں بتایا کہ اس کی پریگننسی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال اب جب فرحہ بار بار گود بھرائی کی رسم کی بات کرتی ہے کہ اس کے گھر کی پہلی خوشی ہے، تو مہرو دو وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ اب پریگننٹ ہی نہیں تو کیا بنے گا، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے گود بھرائی کی رسم پہ فرحہ آنٹی کہیں گی کہ جو میں نے تمہیں اتنی جیولری گفٹ کی تھی اس میں سے کوئی بھاری سا سیٹ رسم پہ پہن لو، جبکہ مہرو نے تو اپنی ساری جیولری اٹھا کے سلمان کے حوالے کر رکھی ہے۔ یہ دونوں باتیں تو مہرو نے اپنی ماں عالیہ سے بھی چھپا رکھی ہیں، البتہ عالیہ سے کہتی ہے کہ فرحہ آنٹی جان بوجھ کے گود بھرائی کی رسم کرنا چاہتی ہیں تاکہ مجھ سے وہ زیور نکلوا سکیں، اور میں نے وہ سارا زیور فرحہ آنٹی سے بچا کے لاک اپ میں رکھ دیا ہے۔ تو عالیہ مہرو کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ فرحہ کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اسے اپنی باتوں میں لیتے ہوئے کہتی ہے کہ فرحہ میں تو کہتی ہوں کہ گود بھرائی کی رسم نہ کرو تو اچھا ہے، دیکھو نا تمہاری بھی زین اکلوتی اولاد ہے اور میری بھی مہرو اکلوتی اولاد ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کی پہلی خوشی کو دنیا والوں کی نظر نہ لگے۔ اگر تم اس طرح دھوم دھام سے فنکشن کرو گی تو تمہیں پتہ ہے نا حاسدوں کی نظر کا۔ اب فرحہ عالیہ کی یہ بات تو مان لیتی ہے اور مہرو بہت خوش ہوتی ہے کہ شاید اس کا راز چھپ چکا ہے، لیکن مہرو بی بی اتنے آرام سے آپ کا راز چھپنے والا نہیں، کیونکہ فرحہ اب مہرو کو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے جانے پر اصرار کرے گی۔ مہرو پہلے تو بہت بار ٹال مٹول سے کام لے گی، لیکن آخر کار فرحہ لے ہی جائے گی، اور وہاں جا کے جب پتہ چلے گا کہ مہرو کی پریگننسی تو بہت پہلے کی ٹرمینیٹ ہو چکی ہے تو فرحہ کو شدید غصہ آئے گا۔ وہ اس کی مزید انویسٹیگیشن کروائے گی کہ آخر مہرو نے یہ بات مجھ سے چھپائی کیوں، زین تک کو نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ تک کو نہیں بتائی، اور جب انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ راز بھی کھل جائے گا کہ اس وقت مہرو سلمان کے ساتھ تھی، اور سلمان کو فرحہ نہ صرف جاب سے نکال باہر کرے گی بلکہ مزید انویسٹیگیشن کے لیے جب پولیس کے حوالے کرے گی تو سلمان اور مہرو کے تمام راز کھل جائیں گے کہ ان کا شادی سے پہلے ہی آپس میں ریلیشن شپ تھا، اور شادی کے بعد بھی مہرو زین کو کس طرح دھوکہ دے رہی تھی، سلمان سے نہ صرف ملاقاتیں کر رہی تھی بلکہ اپنا تمام زیور بھی اس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ سلمان اپنا کاروبار شروع کرے اور مہرو زین سے رشتہ ختم کر کے سلمان کے ساتھ فرار ہو سکے۔ تو یہاں فرحہ فائنلی زین کو کنونس کر ہی لے گی کہ ایسی لڑکی کے ساتھ رہنے سے تو اچھا ہے کہ تم خود اسے چھوڑ دو، مہرو کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنے والا، رشتہ بھی ختم ہو جائے گا، خالی ہاتھ اپنی ماں کے گھر پہنچ جائے گی، اور عالیہ بھی اتنی دولت کا کیا ہی کرے گی جب اس کی بیٹی ہی اپنے گھر پہ خوش نہیں ہے، بلکہ لگتا یہی ہے کہ پھر اپنے گھر پہنچنے کے بعد مہرو عالیہ سے ہی اس کی دولت لوٹنے کے لیے چالیں چلے گی۔ تو ناظرین، ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔